چاہے میں ان کی خوبصورتی کے بارے میں بولوں، چاہے میں اس کے چھاؤں کے بارے میں بولوں، لیکن آپ کس طریقے سے محسوس کرو گے کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کیسی فرحت بخش ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے جب ہم کسی درخت کے نیچے، خاص کر چنار کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ پھر بھی میں تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں، لیکن جیسے آپ نے خواہش ظاہر کی ہے، آپ نے چاہا ہے کہ میں یہاں کی جو خاص خاص باغات ہیں ان کا ذکر کروں، ٹھیک ہے، میں وہ لکھتا ہوں تاکہ جے پور کی گرمی تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تمہیں کچھ راحت محسوس کر سکوں۔ یعنی اس کا دوست کہاں پر رہتا ہے؟ جے پور میں، جے پور میں، اور وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو یہاں کے باغات کے بارے میں لکھ کر بھیجوں گا تاکہ آپ وہاں کی جو جے پور کی گرمی ہے وہاں پر آپ کچھ محسوس، ایٹ لیسٹ اب یہ تو نہیں ہے، یہ یہاں تو آ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو نہیں لکھوں گا، میں اس کو کشمیر کے باغات کے بارے میں لکھوں گا۔ اصل میں یہ جو سبق ہے، یہ جو نثر ہے، یہ آپ کو یہاں کے باغات کے متعلق جانکاری دینے کے لیے ہے۔ آپ بہت ہی بار ان باغات میں گئے ہوں گے، آپ نے وہاں بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی آپ کو، لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان باغات کی تاریخ کیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، وہاں کیا کیا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس کلاس میں، آپ کے اس ٹرم میں یہ سبق دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر، سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر باغات جو ہے وہ مغل بادشاہوں نے لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے۔ جو مغلز تھے، آپ لوگوں کو پتا ہے نا، مغل ایمپیریئر کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، بابر، ہمایوں، اکبر، شاہی جہاں، اورنگزیب، جہانگیر، ہے نا، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، مغل بادشاہوں کے بارے میں۔ تو یہ جو مغل تھے، ان کا ذوق جمال مشہور ہے، یعنی ان کی جو خوش مزاجی ہے یا خوبصورتی کا جو ان کا شوق تھا، یہ مشہور ہے، کیونکہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں جہاں یہ رہے ہیں، جہاں جہاں ان کی سلطنت رہی ہے، وہاں وہاں پر انہوں نے باغات تعمیر کیے ہیں۔ یا کوئی اور چیز، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا تاج محل جو کہ آگرہ میں ہے، ٹھیک، یا لال قلعہ یا فتح پور سیکری، ہاں، یہ اسی ذوق جمال کے مظہر ہے، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ ان سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان کا ذوق جمال کتنا زیادہ تھا۔ فتح پور سیکری پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مغل بادشاہ اکبر نے بنایا تھا۔ بلند دروازہ اسی کے سامنے ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میٹنگز بھی ہوتی تھی، جہاں پر مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب ان کو یہ شوق کہاں سے تھا؟ باغات کا شوق ان کو کہاں سے تھا؟ یہ انہوں نے ترکستان اور ایران سے یہ شوق لایا تھا اپنے ساتھ۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی، کیونکہ ان کو پہلے ہی بہت زیادہ باغوں کا شوق وغیرہ تھا۔ تو جب یہ کشمیر آئے اور انہوں نے یہاں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بولا کہ کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی قدرتی مناظر کی وجہ سے، یہاں پر جو بھی ہے یہ نیچرل بیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بخشی ہے۔ یہ دوسرے ممالک کی طرح یا دوسرے جگہوں کی طرح یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ قدرتاً ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک الگ ہی مقام دیا ہے کشمیر کو، کہ اس کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ایران اور ترکستان سے کشمیر آئے
تو यहाँ के कुदरती मनाजिर और यहाँ की आबो हवा ने इन मुगलों के ज़ौक़ जमाल को और भी जिला बख्शी, यानी और भी इनको पहले ही शौक था, अब यहाँ का आबो हवा ऐसा था, खूबसूरती ऐसी थी, तो इनको और भी इससे क्या है जोश मिला। और इन्होंने क्या किया, कश्मीर में इन्होंने जो बाग तामीर किए वो ऐसी जगह पर है कि मुगलों के हुस्न इंतखाब की दाद देनी पड़ी, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बागात तामीर किए। और उन बागात के लिए जो जगह उन्होंने चुनी, जो जगह उन्होंने इन बागात की मतलब बागात की तामीर के लिए जो जगह इन्होंने इंतखाब की, वो काबिले दीद है, और उस जगह की उसके लिए इनको दाद देनी पड़ती है, यानी सच में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने हर एक जगह नहीं बागात बनाए, बल्कि एक ऐसी जगहों पर बागात बनाए जहां पर उन बागात की खूबसूरती और भी दुगना हो गई। ठीक है, यहाँ की मुगल बागात आमतौर पर पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। अगर हम उन बागात की बात करें जो इन्होंने तामीर किए, जैसे जिनको हम मुगल बागात कहते हैं क्योंकि वो मुगल्स ने ही बनाई हैं, वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वो ज्यादातर पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। पहाड़ों के दामन में वाक़ा होने से जो खूबसूरती उनको और बख्शी वो ये है, एक तो वो बाला इलाके पे है थोड़ा सा, दूसरा वो पहाड़ के साथ होने की वजह से वहाँ पूरे साल हर साल पानी होता है। ठीक है, वो फव्वारे वगैरह जो है वो पूरे साल चलते रहते हैं, पानी अवेलेबल होता है, पानी मयसर होता है, पानी मयसर होता है। ठीक है, और दूसरा वहां से, क्योंकि मैंने बोला कि वो थोड़ा ऊपर होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ के दामन में वाक़ा है, तो वहां से झीले डल का ये जो झीले डल का नजारा है, हाँ, वो दिखाई देता है, और उससे उन बागात की खूबसूरती और इस झीले डल का नजारा दोनों चीजें जो है हो पाती है। एक तो इससे हम झीले डल का नजारा भी खूबसूरती के अच्छे से करते हैं, और दूसरा ये झीले डल क्योंकि बिल्कुल इन मुगल बागात के सामने है, तो इससे इन बागात की खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। अब कौन कौन सा मुगल बागात आप लोगों को पता है, कोई मुझे बता सकता है यहाँ के मुगल बागात कौन कौन से हैं? मैम निशात है, शालीमार है, और ये और है परी महल, चश्मा शाही है, और हाँ चश्मा, और भी बहुत सारे। जी बेटा, गए हो आप लोग कभी वहां शालीमार, निशात, चश्मा शाही? यस मैम। कितनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ जो जितने भी सियाह आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, अगर वो कहीं भी ना जाए लेकिन इन मुगल बागात पे वो जाते हैं सैर करने। क्यों? क्योंकि ये वाकई खूबसूरत है। मैम जी मैम मुझे लगा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मा शाही पहाड़ के दामन में झीले डल के किनारे दावत नजारा देते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि ये सारे जो मुगल बागात है ये कहाँ पर वाक़या है, एक तो ये पहाड़ के दामन में वाक़ा है और झीले डल के किनारे में। यही वजह है जब आप निशात जाते हैं तो वहां से सीधे पूरे झीले डल का नजारा देखने को मिलता है। इन बागों से झीले डल की और झीले डल से इनकी खूबसूरती दोबाला हो गई है। इन बागात की वजह से झीले डल की खूबसूरती में इजाफा हो गया, और झीले डल के प्रेजेंस की वजह से, झीले डल की वजह से इन बागात की खूबसूरती दोबाला हो गई। शालीमार बाग इन बागात में सबसे पुराना है। पहले हम आप एक बाग, मुगल गार्डन जो है, मुगल बागात जो है, उनमें जो पहला बाग है वो है शालीमार बाग। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो जब भी आप शालीमार बाग जाए, आपके जहन में ये सारी बातें होनी चाहिए कि ये किसने बनाया है, कब बनाया है, ठीक है?
शालीमार बाग उन बागात में से सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना बाग जो है वो शालीमार बाग है। और इसकी बुनियाद किसने लगाई? जहांगीर ने, जो कि मुगल बादशाह था 1219 में। अब देखिए कितना ज्यादा पुराना है, 1219 में 1619 में इसकी बुनियाद डाली गई है। उसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में बाग को वुसअत दी गई, और इसके बाद 1619 के बाद 11 बरस के बाद, ठीक है, यानी 11 साल के बाद शाहजहां ने क्या किया, जो कि इसके बाद वाला मुगल बादशाह था, उसने क्या किया, उसने इस बाग को वुसअत बख्शी, यानी इसको और बढ़ाया, ठीक है, इसको और कुशादा किया, फैलाया, ठीक है, और इसकी Yes, जीनत को बढ़ाया गया और इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाया गया। आपने देखा होगा इन बागात में बहुत सारे चिनार के दरख्त लगाए गए हैं, हाँ, और वहां पर इसको इस कितनी खूबसूरती के साथ वहां पर बहुत सारी चीजें तामीर की है, जिसमें बारादरी भी है, हाँ, या फंवारे हैं। तो ये सारी चीजें इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, तामीर की गई है। शालीमार बाग श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक की जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। ये श्रीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर शिमाल मशरिक की जानिब से पहाड़ के दामन में वाक़ा है। ये 4 बराबर तबकात में मुनक़सिम है, और इसके कितने तबकात है? 4, जो कि बराबर है। आप लोग गए हो कभी उधर? yes, ma'am. तो आपको पता होगा वहां पर वो 4 स्टेप्स में है, जो कि बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी जितना बड़ा पहला तबका है उतना दूसरा, उतना तीसरा और उतना चौथा। यही वजह है ना बाग की, जब हम अंदर जाते बाग के तो हम ऊपर ऊपर जाते, क्योंकि वो तबकात में जो है तकसीम किया गया है, ठीक है, और वो भी बराबर तबकात में। ऊपर से बाग में एक नदी दाखिल होती, तो जब आप ऊपर वाले तबके में जाते हैं वहां पर आप देखते हैं कि वहां से ऊपर से एक नदी दाखिल होती है, और इसके बीचों बीच गुजरती हुई नीचे डले झील से मिलती है। ये बिल्कुल ऊपर से शुरू होती है और फिर नीचे से इन 4 तबकात से होकर फिर आखिर में ये कहां पर जाती है? झीले ढल में जाती है। और इस नदी पर कई छोटे बड़े 12 दरिये तामीर किए गए हैं, और इस नदी पे जो बहती है, जो बराबर कंटिन्यूसली बहती है, इसमें क्या तामीर किए गए? 12 दरिया। ये जो 12 दरिये हैं, आपको पता है ये क्या है? No, ma'am. ये क्या मैं ये एक मकान जैसा है, मकान नहीं, छोटा सा एक मकान टाइप है, मकान की किस्म है जिसके 12 दरवाजे होते थे। ये बादशाह उस वक्त बनाता था ताकि जब वो गर्मी में वो वहां पर बैठता था और वहां पर वो मतलब अपने आप को, क्योंकि खूबसूरती बहुत ज्यादा थी, झीले डल सामने था, तो अपने आप को राहत बख्शने के लिए वो वहां पर उस बारादरी में बैठता था। तो इस बागात में भी बहुत सारे छोटे छोटे बारादरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा है, मतलब इस एक जो है वो ज्यादा अच्छा है, जो कि ऊपरी तबके में है, ऊपरी तबके के वास्त में, वास्त यानी बिल्कुल बीच में। और वो संगे मरमर का बना है, ठीक है। उसमें Okay. बादशाह क्या करता था? गर्मियों के दिन गुजारता था, और ये बारादरी 25-30 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बनी है, और इसमें सियाह सियाह संगमरमर के 6 मुनकश सुतून है। सुतून आपको पता है ना किसको बोलते हैं? सुतून हो गया पिलर्स, ठीक है, इसके 6 वो सुतून है, और उन सुतूनों पे क्या किया गया है? उन सुतूनों पे नक्श निगारी की गई है। Okay, ma'am.
سو یہ جو بڑا یہ ہے بارادری، یہ اوپر والے طبقے میں ہے اور یہ سیاہ سنگ مرمر کا بنا ہے اور اس کے کتنے ستون ہیں؟ 6 ستون ہے، اور ان 6 ستونوں میں کیا کیا گیا ہے؟ نقش نگاری کی گئی ہے، بیل بوٹی بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. بارادری کے ارد گرد ایک تالاب ہے اور اس بارادری کے ارد گرد ایک تالاب ہے جس میں متعدد فوارے لگائے، اور اس میں کیا لگائے گئے ہیں؟ فوارے. وہ کتنا خوبصورت ہوگا. بیچ میں جو ہے ایک بارادری ہے اور چاروں طرف سے پانی ہے اور اس میں فوارے ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 طبقوں میں چھوٹے چھوٹے بارادریاں ہیں، وہ بھی قابل دید ہے. باقی جو 3 طبقے، کیونکہ ہم اوپر والے طبقے کی ابھی بات کر رہے ہیں جس میں یہ بارادری جو کہ سیاہ سنگ مرمر کا بنا ہے. اب اس کے بعد والے جو 3 طبقے ہیں ان میں بھی یہ لگائے گئے، یہ بنائے گئے، جو کہ مگر چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ بھی قابل دید ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہے، وہ بھی خوبصورت ہے. یہاں سے فواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے. جب انسان وہاں سے وہ فواروں کا خوبصورت نظارہ کرتے ہیں، وہ بہت ہی دل کو سکون دیتا ہے. ندی کے دونوں طرف مخملی سبزہ ہے جس میں مناسب جگہوں پر پھولوں کی کیاریاں لگی ہیں، اور سائیڈ بائی سائیڈ دائیں بھی بائیں بھی کیا لگا ہے؟ سبز لگا ہے. سبز سب مخملیہ سبزہ کا مطلب ہو گیا ہر طرف جو ہے سبزہ ہے، اور مناسب جگہوں پر پھولوں کی کیاریاں بھی لگی ہوئی جس میں رنگ برنگین کے پھول اگائے گئے. تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالیمار باغ کے نام سے مشہور ہے. پاکستان میں بھی لاہور میں کیا ہے؟ ایک باغ ہے جس کا نام بھی شالیمار باغ ہے، جو کہ 1624 عیسوی میں بنایا ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ کشمیر کے شالیمار باغ ہی کے نام پر اس کا یہ نام پڑا ہے. یہ بھی ممکن ہے کیونکہ کشمیر کا جو شالیمار باغ ہے وہ اس سے پہلے بنایا گیا ہے، وہ 1619 عیسوی میں ہی بنایا گیا، جبکہ یہ 1624 عیسوی میں بنایا گیا ہے. تو پہلے کون سا باغ بنایا گیا ہے؟ کشمیر کا شالیمار باغ. تو یہ ممکن ہے کہ اس کا نام جو کہ لاہور میں پایا جاتا ہے، لاہور میں شالیمار باغ ہے، اس کا نام کشمیر کے شالیمار باغ کے نام پر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یس میم. تو آج اتنا کافی ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ الفاظ معنی لکھتے ہیں نا؟ یس میم. آج آپ الفاظ معنی اپنی فیئر نوٹ بکس پر لکھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے. تو اب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے میم. تو پہلے ریڈنگ کرے گی مدیحہ. ذرا مدیحہ ریڈنگ کیجیے پہلے پیرا کی. اوکے میم. کیجیے بیٹا. بہت بچوں کو اردو نہیں آتی ہے، اسی وجہ سے میں ریڈنگ کے لیے بول رہی ہوں. مجھے دیکھنا آپ لوگوں کو آتی ہے کہ نہیں. اوکے میم. پڑھیے نا، میں سنوں گی. کشمیر کے دلکش باغات. قاضی گنڈ بھی 2012 پیارے دوست عزیزی 2012 پڑھا. پیار بڑا خط ملا. شکریہ. یہ جان کر کشمیر کی 2 بڑی جھیلوں یعنی ولر اور ڈال کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے لکھ بھیجی تھی وہ تمہیں پسند آئی، تو یہاں آتے تو ان 2 جھیلوں کا خود نظارہ کرتے.
مجھے باغات کے بارے میں پوچھا ہے. ان باغوں کی میم ہم کچھ سن ہی نہیں رہے ہیں. باہر ہے. یہاں میں بھی نہیں سن رہی ہوں, آپ کی وائس سے کلیئر نہیں آ رہی ہے. ذرا میرا پڑھیے. خوبصورتی سے باہر ہے. میں وہ الفاظ سناؤں کہ مدینہ کشمیر کی حسین کلیئر نہیں آ رہی ہے. ہاں میرا آپ پڑھیے پڑھو. پیج نمبر 106 سے. تم یہاں آئے تو میں کہاں پر؟ پہلی ہی لائن ہے نا, پہلی ہی یہ ہے. یس میم. تم یہاں آتے تو ان دو مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے. اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے. ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے. میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں. میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں, لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے سنگاؤں. سبزہ کے مختو کا ذکر کر سکتا ہوں, لیکن ان کے مخملے فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں. چناروں کے گھنے چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں, لیکن اس کی تازگی بخشش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں. پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو. بس اتنا کافی ہے. اور کوئی ریڈنگ کرنا چاہتا ہے؟ رتبہ ذرا آپ ریڈنگ کیجیے. میم کہاں سے پڑھنا ہے, پہلے سے؟ نہیں بیٹا, اسی پیرا سے. اوکے میم. کشمیر کے زیادہ تر کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں. مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے. تاج محل, لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذاتی جمال فتح پور کے سیکری. میم کیا؟ فتح پور سیکری. فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں. باغوں کا شوق و تر کساتان ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے. کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق ذوق جمال کو اور بھی شاباش. جلانی بیٹا, جلا بخش. جلا بخشی. شاباش. کشمیر میں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسے جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینی پڑتی ہے. لاسٹ ہے. 10 منٹس میں آپ کو اسی ریڈنگ کے لیے دیا کروں گی. آپ لوگ اس لیسن کی جتنا بھی ہم نے آج پڑھا ریڈنگ کریں گے, اور جو میں نے ہوم ورک دیا ہے الفاظ معنی وہ بھی لکھیں گے. کل انشاءاللہ, کل نہیں پرسوں انشاءاللہ وہ میں چیک کروں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اوکے اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ. اللہ حافظ.